तलावत में तर्जुमा करें। हाफिज सैयद अतीकुल्लाह साहब। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے سورہ حجر کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شریفانہ درگزر سے کام لیجیے. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا گیا ہے. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی کی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ مولانا۔ دوسرا پروگرام جناب سید ممتاز منصوری کا تھا، کیونکہ وہ فون نہیں اٹھا رہی، اس لیے ہمیں دوسرا پروگرام حاصل مطالعہ تمہید زندگی کے بنیادی مسائل خالص جاہلیت صفحہ 67 to 75 جناب محسن اقبال حسن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حاصل مطالعہ کا پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. محترم سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب عمری مدنی، دیگر ذمہ داران جماعت اور قابل احترام ارکان جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات کے مطالعے کے ذیل میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام اور جاہلیت. یہ دراصل ایک مقالہ ہے جسے مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے سن 1941 عیسوی میں اسلامیہ کالج پشاور پڑھا تھا. اسلام اور جاہلیت یہ بہت ہی جامع کتابچہ ہے، جسے الگ سے کتابچے کی شکل میں بھی شائع کیا گیا ہے، اور جس کا کنڑ زبان میں اسلام متو اگنیانا کے نام سے اور انگریزی میں اسلام اینڈ اگنورینس کے نام سے جس کا ترجمہ بھی دستیاب ہے. مولانا نے
इसमें चंद तमहीदी बातों के बाद इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल को हल करने के सिलसिले में खालिस जाहिलाना रवैया और इस्लामी रवैये के मुताल्लिक़ अपना तज्ज़िया पेश किया है, और फिर अक़ली और मंतक़ी दलाइल की बुनियाद पर यह साबित किया है कि इस ज़िमन में इस्लामी नज़रिया ही बरहक़ है। तमहीदी तौर पर मौलाना ने यह बात बताई है कि इंसान को दुनिया में जितनी चीज़ों के साथ साबिक़ा पेश आता है, उनमें किसी के साथ भी वो कोई मामला उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो उसकी माहियत और कैफियत और अपने और उसके दरमियान ताल्लुक़ के बारे में कोई राय कायम न कर ले। और जब तक कोई राय कायम नहीं कर लेता, ये फैसला नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या तर्ज अमल या रवैया इख्तियार करे। मौलाना ने एक मिसाल दी है, आग की मिसाल मौलाना ने पेश की है कि एक बच्चा इस आग को देखकर उसे एक चमकदार खिलौना समझता है और फिर उसे उठाने की कोशिश करता है और उसके लिए हाथ बढ़ा देता है। वहीं एक दूसरा शख्स है, उसी आग को देखकर वहम और क़ियास की बुनियाद पर आग में उलूहियत या फिर मज़हर उलूहियत को महसूस करता है और उस आग के आगे सरे नयाज झुका देता है। फिर एक तीसरा शख्स है जो इसी आग को देखकर आग की माहियत और सिफात की तहक़ीक़ करता है और इल्म की बुनियाद पर यह राय कायम करता है कि ये पकाने, जलाने और तपाने वाली एक चीज़ है, चुनांचे आग के साथ उसका ताल्लुक़ खादिम और मखदूम का होता है। ना वो आग को खिलौना बनाता है, ना माबूद, बल्कि हस्ब ज़रूरत पकाने और जलाने के लिए उस आग को इस्तेमाल करता है। इन मुख्तलिफ रवैयों में बच्चे और आतिश परस्त का रवैया जाहिलाना रवैया है, जबकि उस तीसरे शख्स का रवैया इल्मी रवैया है, क्योंकि वो उसे पूरी तहकीक, इल्म और तहकीक की बुनियाद पर उसने उस राय को कायम किया है और उसका वो रवैया है। और फिर यह हमारा रोज़ शब का तजुर्बा है कि किसी भी शख्स के मुताल्लिक़ हम भी मुकम्मल जानकारी हासिल किए बगैर उसके साथ कोई भी मामला नहीं करते हैं। अगर हमें इल्म नहीं होता तब भी क़राइन की बुनियाद पर एक क़ियासी राय ही हम कायम करनी पड़ती है और उसके बाद ही उसके साथ कोई भी रवैया इख्तियार करते हैं। और हमारे दरमियान मुख्तलिफ चीज़ें जो पाई जाती हैं, उनके साथ भी हमारा मामला यही होता है कि हम कुछ चीज़ों को खाते हैं, कुछ को फेंक देते हैं, कुछ को इस्तेमाल करते हैं, कुछ की हिफाजत करते हैं, कुछ की ताज़ीम या तहक़ीर करते हैं, और कुछ चीज़ों से डरते और कुछ से मोहब्बत करते हैं। इंसानों के मुख्तलिफ तर्ज अमल भी उसी राय की बिना पर होते हैं। और फिर उस राय के सही होने पर इंसान के रवैये का सही होना और राय के गलत होने पर इंसान के रवैये का गलत होना, ये उस पर मुनहसर होता है। और खुद राय की गलती और सेहत का मदार इस चीज़ पर होता है कि आया वो राय इल्म की बिना पर कायम की गई है या वहम व क़ियास पर या महज मुशाहिदे हिस्सी पर, जो सेंसस है उसकी बुनियाद पर कायम की गई है। फिर उसके बाद मौलाना इस मुकदमे को ज़हन नशीन कराने के बाद मौलाना कारी का रुख जुज़ियात से कुलियात की तरफ फेरते हैं और इंसान और इस दुनिया से मुतल्लक़ बाज़ अहम सवालात को हमारे सामने पेश करते हैं कि क्या इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कोई रास्ता इख्तियार कर सकता है जब तक ये तय न कर ले कि वो कौन है, क्या है, ज़िम्मेदार है या गैर ज़िम्मेदार, खुद मुख्तार है या मातहत, मातहत है तो किसका और जवाबदेह है तो किसके सामने, और उसकी इस दुनियावी ज़िंदगी का कोई माल या अंजाम है या नहीं। ये इस तरह के सवालात हैं जिनके मुताल्लिक़ एक न एक राय कायम किए बगैर कोई रवैया इख्तियार करना गैर मुमकिन है, और हर इंसान शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इन सवालात के मुताल्लिक़ कोई ना कोई राय ज़रूर रखता है और रखने पर मजबूर है। यह ज़रूरी नहीं कि हर शख्स इन सवालात पर फ़लसफ़ियाना गौर व फ़िक्र के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा हो। उसके बगैर भी आम रवैये में इस कोई ना कोई वो तर्ज अमल इख्तियार करता है। उसके तहत तो शऊर में बहरहाल इन सवालात का कोई ना कोई राय वो कायम करके उनके साथ रवैया वो अपनाता है। फिर चूंकि इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी सवालात हैं, इसलिए किसी निज़ाम तमद्दुन और तहजीब
اور یہ معاملہ کسی صرف ایک شخص کی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جماعتوں کے معاملے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ وہ بھی جب تک انسانی زندگی کے ان بنیادی سوالات کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کر لے، کسی نظام تمدن و تہذیب اور کسی ہویت اجتماعی کے لیے کوئی لائحہ عمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان سوالات کا کوئی متعین جواب طے نہ کر لیا جائے۔ اور پھر اس کا جو جواب بھی متعین ہوگا اسی کے مطابق اس اجتماعی ہویت کا یا پھر اس تہذیب و تمدن کا ایک اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہوگا، اور فی الجملہ پورا تمدن وہی رنگ اختیار کرے گا جو اس جواب کا تقاضا کرے گا۔ اس معاملے میں کسی تخلف یا پس و پیش کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شخص یا جماعت کا رویہ دیکھ کر ہی کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے کہ اس کی تہ میں کون سا جواب کار فرما ہے، اور یہ سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق امور غیب سے ہے۔ ان کا جواب افق پر کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ ہر شخص دیکھ کر پڑھ لے اور ہر شخص سمجھ لے، اور ایسا بدیہی بھی نہیں ہے کہ بلا دلیل بھی نہیں ہے کہ ہر انسان اس کو خود بخود معلوم ہو جائے۔ اسی لیے ان کے حل کے سلسلے میں انسانوں میں اختلافات رونما ہوئے ہیں اور مختلف جوابات اس کے دیے گئے ہیں، اور جو جوابات اس کے مختلف دیے گئے ہیں ان میں 3 صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے حواس پر اعتماد کرے، حواس خمسہ پر اعتماد کرے اور کوئی نتیجہ اخذ کرے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مشاہدہ حسی کے ساتھ وہم اور قیاس کو ملا کر نتیجہ اخذ کرے۔ اور پھر ایک تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مبعوث ہونے والے پیغمبروں نے حقیقت کا براہ راست علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان مسائل کا جو حل بیان کیا ہے اسے قبول کیا جائے۔ یہ 3 ہی صورتیں ممکن ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حل اس کا ایک خاص قسم کا رویہ اس سے وجود میں آتا ہے، اور ایک خاص نظام اخلاق اور نظام تمدن بنتا ہے جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں 2 رویے تو خالص جاہلیت کے رویے ہوں گے۔ اس میں ایک تو صرف حواس پر اعتماد کر کے جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اس کے مطابق ایک انسان دنیا کو کسی خالق کی تخلیق کا اور کسی مدبر کی تدبیر کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک اتفاقی حادثہ تصور کرتا ہے، اور دنیا کو ایک خانہ یغما یعنی غنیمت سے بھرا ہوا دسترخوان تصور کرتا ہے کہ جس پر وہ بلا روک ٹوک ہاتھ مارے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والی زندگی اور بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست والا رویہ اختیار کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار ہستی سمجھتا ہے کہ جسے کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی کوئی ضرورت وہ محسوس نہیں سمجھتا، اور پھر کسی سرچشمہ ہدایت کی رہنمائی سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے اور اپنے لیے ضابطہ و قانون خود بناتا ہے، اور اپنی قوتوں کا مصرف اور اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرتا ہے، اور اسی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اسی طرح کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ گویا ایک پورا نظریہ حیات ہے جو محض مشاہدہ حسی کی بنیاد پر انسانی مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، اور اس نظریے کو قبول کرنے کے نتیجے میں جس طرح کے افراد پروان چڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو چترے بے نہار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے جسم اور جسمانی قوتوں کا مالک سمجھتے ہیں، اور پھر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اس طرح کے افراد سے جو سوسائٹی بنتی ہے وہ سیاست میں انسانوں کی حاکمیت کے نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے تمدن و معاشرت کا سارا نظام نفس پرستی پر قائم ہوتا ہے، اباحیت پسندی اور پرمیسونیس کی فضا عام ہوتی ہے، ان کے آرٹ اور کلچر میں عریانیت اور فحاشی کے عناصر اس میں بڑھتے ہیں، اور پھر معاشی زندگی میں جاگیردارانہ نظام، سرمایہ داری نظام، اور پھر کچھ مزدور پیشہ افراد جب وہ ان کی اپنی حقوق کی بازیابی کے لیے جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے، اور پھر عدل سے اس کی معیشت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح ان کے تعلیمی نظام کو اسی تصور کے مطابق ڈھالا جاتا ہے، اور پھر ان تعلیمی اداروں سے اسی طرح کے افراد پنپتے ہیں، اسی طرح کے افراد پروان چڑھتے ہیں
जो इसी नजरिए को सामने रखकर जिंदगी बसर करते हैं, फिर उनके पास कोई इज्तिमाई इंसानियत की भलाई का तसव्वुर उनके पास नहीं होता है। वो किसी भी तरह की भलाई करते नजर आते हैं, खिदमत करते नजर आते हैं, और फिर लोगों के साथ अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव करते नजर आते हैं। तो उसकी तह में भी उनका सिर्फ यही इरादा कारफरमा रहता है कि चूंकि मेरी कौम का या फिर मेरे इस नजरिए का इसमें मफाद है, उस मफाद की खातिर वो सारे चीजें अपनाते हैं, और कोई उनके पास बहुत ज्यादा ये तसव्वुर नहीं होता है कि वो आखिरत में जवाबदा हैं, अल्लाह के सामने जवाब देना है, या फिर इस तरह की कोई उनके पास तसव्वुर ही नहीं होता है। तो माशी जिंदगी में और फिर सोसाइटी में इस तरह के अफराद तैयार करने के लिए वो जो निज़ाम चलाते हैं, तो फिर मौलाना ने ये बात कही है कि ये जो रवैया वो अपनाते हैं, गोया कि ये उसी बच्चे को आँख को खिलौना समझकर जो रवैया अख्तियार किया जाता है, उसी तरह ये रवैया है। जबकि बच्चा जब आग को छूता है तो उसे फौरन महसूस कर लेता है और उसका अंजाम मालूम हो जाता है कि ये गलत है, उसका जो राय कायम की गई थी वो गलत है। जबकि ये जो इंसान इस तरह का रवैया अख्तियार करता है, इस तरह की राय कायम करने के बाद जो रवैया और अमली रवैया जो पेश आता है, इससे फौरन महसूस नहीं किया जाता, बल्कि सदियों उसे ये आग तपाती रहती है। धीरे धीरे उसका गलत होना बहुत ताखीर से मालूम होता है। तो ये चंद चीज़ें थी जो मेरे ज़िम्मे थी, जिसे मैंने पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मज़ीद इसे गहराई के साथ पढ़ने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता करे, समझने और इससे सही तौर पर लोगों तक हमें पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जनाब मोहसिन इकबाल। अब दूसरा प्रोग्राम है फसल मुतालिया, शेर रहमानियत हमावस। जैसा कि आपने मुहतरम मोहसिन इकबाल साहब से ये बात समाप्त फरमाई कि इंसान किसी भी चीज के साथ मुस्बत का कोई रवैया, सही रवैया अपना नहीं सकता जब तक कि वो उस चीज के मुताबिक राय कायम नहीं करता। अगर उसकी राय सही होती है उसका रवैया भी सही होता है, और अगर वो गलत राय कायम करता है तो रवैया गलत। और इस राय के सही या गलत होना बात का मुख्तर होता है कि आया उसकी राय इन पर कायम की अभ्यास में रहने पर इंसान को भी इस दुनिया में अपनी ताल्लुक अब्दुल करीम साहब, आपका हेडफोन निकाल दीजिए, ठीक से आवाज नहीं आ रही। ठीक से हेडफोन मैंने निकाल दिया है। हेडफोन निकाल के आप डायरेक्ट उससे कीजिए, ऊपर जो है ना माइक वो ऑन कर लीजिए, स्पीकर ऑन कर लीजिए आपका। बोलिए, आप बोलिए, आवाज सुनाई देगी। हेलो, अरे आवाज अब जी आ रही है, बहुत धीमी आ रही है, जरा जोर से है क्या? तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, या साउंड जरा बढ़ाइए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंसान को भी इस दुनिया में अपने मुताल्लिक सबसे पहले ये राय कायम करने की जरूरत है कि वो कौन है, क्या है, जिम्मेदार है क्या गैर जिम्मेदार है, मातहत है या गैर मातहत है। इस तरह की बहुत सारी चीजें, सवालात उसके मन में करती है, और इस ताल्लुक से उसको एक राय कायम करने की जरूरत है। जैसा कि बताया गया कि इन बुनियादी मसाइल को हल करना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि मौलाना ने फरमाया, ये तमाम की तमाम बातें वक्त पर लिखी हुई नजर नहीं आती।
بلکہ یہ تمام کی تمام باتیں امور غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو حل کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور ان طریقوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو حل کرنے کے لیے آدمی اپنے حواس پر اعتماد کرے اور ایک رائے قائم کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مشاہدے کو، اپنے حصی مشاہدہ ہوتا ہے، اس حصی مشاہدے کے ساتھ وہم و قیاس کو ملا کر کے کوئی رائے قائم کرے۔ تیسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ پیغمبروں نے جو رزق کا براہ راست علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان مسائل کا جو حل پیش کیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ پہلی صورت اختیار کرنے سے کیا رویہ وجود میں آتا ہے، جو خالص جاہلیت کا رویہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دوسری اور تیسری صورت اختیار کرنے سے کیا رویہ وجود میں آتا ہے۔ جب ہم دوسری صورت اختیار کرتے ہیں جو مشاہدہ حسی اور ساتھ وہ مقیاس کو ملا کر کے کوئی رائے قائم کرنا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں 3 قسم کے رائے وجود میں آتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے شرک، دوسرا رہبانیت، اور تیسرا عقیدہ حماقوس، جس کو وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے اور جس کو انگریزی میں پینتھیزم کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہ وہم اور قیاس اور مشاہدہ حسی کو ملا کر کے جو رائے قائم کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو رویہ وجود میں آتا ہے وہ شرک کا رویہ۔ یہ شرک کا رویہ کیا ہے؟ خالص جاہلیت میں تو یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس کائنات کا اور ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں۔ لیکن شرک میں تو اس بات کا انکار نہیں کیا جاتا کہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ کئی خدا۔ اور یہ کہ کائنات کے اندر جو مختلف قوتیں ہیں اس کو کنٹرول بہت ساری طاقتیں اور قوتیں کرتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے، مان یہ لیا جاتا ہے کہ کائنات کی مختلف قوتوں کا سر رشتہ مختلف خداؤں کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کی سعادت و شقاوت، کامیابی و ناکامی، نفع و نقصان بہت سی ہستیوں کی مہربانی و نامہربانی پر منحصر۔ یہ رائے جن لوگوں نے اختیار کی ہے انہوں نے پھر اپنے وہم و قیاس سے کام لے کر یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدائی طاقتیں کہاں کہاں اور کس کس کے ہاتھ میں ہیں، اور جن جن چیزوں پر ہی ان کا نگاہ جا کر ٹھہری ہے انہیں کو خدا مان لیا۔ تو یہ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ آپ اس کو پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر جائزہ لے کر کے دیکھیے گا۔ جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ دیکھیں گے خدائی کو کس طرح سے تقسیم کر لیا گیا ہے، اور ہر جگہ، ہر ملک کے اندر، ہر جگہ ایک الگ قسم کی خدائی کی تقسیم پائی جاتی ہے۔ اب پھر اس رویے کو اپنا لینے کی وجہ سے جو باتیں، جو رویہ وجود میں آتا ہے وہ یہ کہ آدمی کی پوری زندگی اوہام کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ وہ کسی علمی ثبوت کے بغیر محض اپنے وہم و خیال سے یہ بات طے کر لیتا ہے کہ بہت سی چیزوں کے متعلق یہ بات طے کر لیتا ہے کہ وہ فوق الفطری طور پر اس کی قسمت پر اچھا یا برا اثر ڈال سکتی ہیں اور ڈالتی ہیں۔ اس لیے وہ اچھے اثرات کی موہوم امید اور بڑے برے اثرات کے موہوم خوف میں مبتلا ہو کر اپنی بہت سی قوتیں لا حاصل طریقے سے ضائع کر دیتا ہے۔
یہ شرک کا بہت بڑا المیہ ہے. انسان کی اپنی قوتیں بٹ جاتی ہیں مختلف محاذوں پر. کہیں کسی خبر سے، کہیں کسی بت سے امید لگاتا ہے، کہیں کسی خیالی کارساز کو خوش کرنے کے لیے دوڑتا پھرتا ہے، کہیں برے شگون سے دل شکستہ اور اچھے شگون سے توقعات کے خیالی خیال چلے بنا لیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے خیالات اور اس کی کوششوں کو فطری تدابیر سے ہٹا کر ایک بالکل غیر فطری راستے پر ڈال دیتی. دوسری بات اس عقیدے کو اپنا لینے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پوجا پاٹ، نظر و نیاز اور دوسری رسموں کا ایک لمبا چوڑا دستور العمل بن جاتا ہے. اس میں الجھ کر کے آدمی صحیح عمل کا ایک بڑا حصہ بے مصرف مشغولیتوں میں صرف ہو جاتا ہے. اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کام کو وہ بھلا بیٹھتا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو لوگ اس مشرکانہ وہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو بیوقوف بنا کر کے اپنے جال میں پھانس دینے کا چالاک آدمیوں کو موقع ملتا ہے. کچھ لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں اور اپنا نسب دیوتاؤں سے، چاند سورج سے توڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیوتاؤں کی خداؤں کے اولاد ہیں، ہماری عبادت کرو، تم ہمارے بندے ہو. کوئی پروہت یا مجاور بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نفع و نقصان جن لوگوں سے وابستہ ہے ان سے ہمارا تعلق ہے اور تم ان تک ہماری واسطے سے پہنچ سکتے ہو. تیسرے یہ کہ کوئی پنڈت اور پیر بن جاتا ہے، تعویذ گھنٹوں مستروں تعویذات وغیرہ وغیرہ کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو پھانس لیتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو تمہیں دے رہے ہیں وہ کتنی طریقے سے تمہاری حاجتیں پوری کریں گے. پھر ان کی نسل در نسل اپنے لیے بہت سارے حقوق متعین کر دیتے ہیں اور لوگوں کو آخر کار اپنا غلام بنا کر چھوڑ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں، وہ مسائل کے لیے یہ عقیدہ کوئی حل پیش نہیں کرتا، بس ان خیالی خداؤں سے تو صرف عبادات کی حد تک ان سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اور پھر اپنے لیے جو دستور العمل بننا ہے، انسانی طریقے زندگی جو بنانا ہے، وہ پھر انسانوں ہی پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہی طرز عمل وجود میں آتا ہے جو خالص جاہلیت کے طرز عمل کی طور پر لیتی ہے. اور دوسری رائے جو بنتی ہے مشاہدے کے ساتھ قیاس و عقل ملا کر کے جو دوسری رائے قائم کی جاتی ہے، وہ یہ ہے رحمانیت کی رائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اور جسمانی وجود مائک ذرا ڈاکٹر صاحب، مائک ذرا سامنے پکڑی ہے، آواز بہت دھیمی آ رہی ہے، آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں. اچھا. دوسری رائے جو مشاہدے کے ساتھ قیاس و وہم کو ملا کر کے قائم کی جاتی ہے وہ رحمانیت کی رائے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسمانی وجود انسان کے لیے دارالعذاب ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جسمانی وجود انسان کے لیے دارالعذاب ہے. انسان کی روح ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت سے اس پنجرے میں بند کر دی گئی ہے. لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو گئی ہیں، اصل میں یہ قید خانے کی زنجیریں ہیں. اور پھر نجات کی صورت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ زندگی کے ان سارے کے سارے بکھیڑوں سے قطع تعلق کر لیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنار کشی اختیار کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے، ان تمام محبتوں کو دل سے نکال دیا جائے کہ گوشت و خون سے پیدا ہوتی ہیں، اور اپنے دشمن یعنی نفس و جسم مجاہدوں اور ریاضتوں سے اتنی تکلیف دی جائے کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے. اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقام پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی. اس رائے سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے تمام رجحانات اسلامیت سے انفرادیت کی طرف مڑ جاتے ہیں.
वो तमद्दुन से वहशत सॉलिट्यूड की तरफ फिर जाते हैं। वो दुनिया और उसकी जिंदगी से मुंह मोड़ करके खड़ा हो जाता है, जिम्मेदारियों से भागता है। उसकी सारी जिंदगी अदम ताउन, नॉन कोऑपरेशन, तर्क मवालात यानी अबंडनमेंट ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप की जिंदगी बन जाती है। उसके अखलाक ज्यादातर नेगेटिव नोयत के बन जाते हैं। इसके बदौलत दूसरी बात ये पैदा होती है कि इसके बदौलत नेक लोग दुनिया के कारोबार से हटकर अपनी निजात की फिक्र में एक तन्हाई का गोशा ढूंढ लेते हैं और दुनिया के सारे मामलात शरीर लोगों के हाथों में आ जाते हैं। और फिर इसका असर जहां तक पहुंचता है आवाम के अंदर, उनके अंदर इसी तरह की कुछ नेगेटिव रुझानात पैदा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में होता यह है कि जो जालिम लोग होते हैं, जो बसर इख्तिदार में आते हैं, वो उन लोगों के लिए ये आसान हो जाता है कि वो ऐसे इंसानों को अपने कंट्रोल में ले सके। अब फिर ये जो राहिबाना नजरिया है, वो इंसानी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है और इस नजरिए की एक मुस्तकिल जंग रहती है इंसानी फितरत से, और अक्सर ये उसे शिकस्त खा जाता है। फिर ये जब शिकस्त खा जाता है तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उसे हीलों के दामन में पनाह लेनी पड़ती है। इसी वजह से कहीं कफारे का अकीदा ईजाद होता है, कहीं इश्क मुजाजी का ढूंढ रचाया जाता है, कहीं तर्क दुनिया के पर्दे में दुनिया परस्ती की जाती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, कहीं तर्क दुनिया के पर्दे में वो दुनिया परस्ती की जाती है जिसके आगे दुनिया परस्त भी शर्मा जाए। मजीद तफसीलात के लिए आप तफहीमुल कुरान पढ़िए, सूरह हदीद के आयत नंबर 27 की तफसीर जो मौलाना ने लिखी है, जिसमें मसीही रहबानियत की तारीख बयान की है और इबरतनाक वाक़यात जो हमारे सामने लाए गए, उनको आप पढ़िए तो मालूम हो जाएगा कि ये राय कायम करना, रहबानियत का तरीक़ा अक़ीदा इख्तियार करना बिल्कुल गैर फितरी बात। तीसरा जो नस्या वजूद में आता है, तीसरी राय जो कायम की गई है, वो ये कि हमें अक़ीदा हमाओस्त है, यानी वहदतुल वजूद का अक़ीदा। ये वहदतुल वजूद का अक़ीदा क्या है? इस अक़ीदे के तहत ये समझ लिया जाता है कि इंसान और कायनात की तमाम चीजें बजाय खुद गैर हकीक़ हैं, उनका कोई मुस्तक़िल वजूद नहीं है। दरअसल एक वजूद ने इन सारी चीजों को खुद अपने ज़हूर का वास्ता बनाया है और वही उन सब के अंदर काम कर रहा है। तफसीलात में इस नजरिए की बेशुमार सूरतें हैं, वहदतुल वजूद भी एक उसी की सूरत है, मगर इन सारी तफसीलात के अंदर कदर मुश्तरक यही ये ख्याल है कि तमाम मौजूदात एक ही वजूद का ज़हूर खारजी है और दरअसल वजूद वही है, बाकी कुछ नहीं। 16 मिनट हो गए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समेट लीजिए। हो गया क्या वक्त जरा? हाँ, वक्त जरा ज्यादा हो गया, 16 मिनट ऑलरेडी ले चुके हैं आप। अच्छा, माफी चाहता हूँ। इख्तिसार के साथ तो 1-2-3 मिनट में समेट लीजिए। अच्छी बात। तो इस ये रवैया भी जो इख्तियार करता है इंसान, इसमें भी जो है इंसान एक गैर जिम्मेदाराना जिंदगी गुजारता है। और तीसरा तरीका, जो तीसरी सूरत जो हमारे सामने रखी गई है, वो इन मसाइल को हल करने के लिए वो ये है कि पैगम्बरों ने हकीकत का बराह रास्त इल्म रखने का दावा करते हुए इन मसाइल का जो हल बयान किया है उसको कबूल कर लिया जाए। चुनाचे ये बात मिसाल से हमें समझाई गई है कि जब हम किसी अजनबी मुकाम पर पहुंचते हैं और वहाँ हमें चंद मुकामात के ताल्लुक से या कोई और चीज़ के ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी है, तो हम ये करते ये हैं कि हम ये किसी ऐसे शख्स को तलाश करते हैं जो उस जगह से वाकिफियत रखता हो, और फिर ये भी हम मालूम कर लेते हैं आया वो शख्स काबिल एतमाद है कि नहीं है। तो फिर उस तरह से हम जो है उसकी रहनुमाई में वहाँ की सैर करते हैं, वहाँ के मकामात के ताल्लुक से हम वाकिफियत हासिल करते हैं। तो इसी तरह से दुनिया हमारे लिए एक अजनबी जगह है, हमें मालूम नहीं कि उसकी हकीकत क्या है, उसका इंतज़ाम किस किस्म का है,
इस आइन पर एक प्रार्थना चल रहा है, उसके अंदर आपकी क्या हैसियत है और यहाँ आपके लिए क्या रवैया मुनासिब। तो हमने जो पहले राय कायम किए वो असल में तत्व नहीं है, बल्कि उस राय पर हमने अमल करके ये देखा कि उसका नतीजा गलत निकला है। अब ये जो पैगम्बर दावा करते हैं कि हम वाकिफकार हैं और हमने जो है अब सिर्फ दुनिया के मुताबिक और दुनिया में आपकी हैसियत के मुताबिक जो मालूमात वो देते हैं वो कहाँ तक लगती हुई हैं, उनके खिलाफ कोई अमली सबूत तो नहीं है, और उनके मुताबिक जो रवैया दुनिया में इख्तियार किया गया है वो तजुर्बे से कैसे साबित हुआ। अगर तहकीक से इन तीनों बातों का जवाब भी इत्मीनान बख्श निकले तो उनकी रहनुमाई पर ईमान ले आना चाहिए और जिंदगी में वही रवैया इख्तियार करना चाहिए कि इस नजरिए के मुताबिक, और जो नजरिया वो देते हैं, जो राय वो देते हैं वो इस्लाम ही है। तमाम पैगम्बरों ने इस्लाम ही की दावत की है और दुनिया ने ये देखा है कि जब भी इस नजरिए पर, इस राय पर अमल किया गया तो उसका बिल्कुल सही नतीजा निकल आया और इंसानियत के लिए भलाई और फलाह और कामयाबी के रास्ते निकल आए। तो इस रास्ते ही को अपनाने में इंसानियत की भलाई है। दुआ है कि हमें इन बातों को समझने, इसके ताल्लुक से और ज्यादा मुताला करने के लिए दोबारा किताब फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब दूसरा शिरका है मोहतरमा बीबी आयशा सिद्दीक़ा चित्तदुर्गा, अंबिया का नजरिया कायनात व इंसान नजरिया इस्लाम की तनकीद। मैं बीबी आयशा से गुजारिश करता हूँ कि वह अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बोलिए। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही आ रही। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज का जो टॉपिक दिया गया है मुझे इस्लामी ज़िंदगी और इसके बुनियादी तासुरात मौलाना अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से दिया गया है। काबिल एहतराम जमायत ज़िम्मेदारान, अरकान, मर्द हज़रात और ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा टॉपिक है अंबिया का नजरिया और कायनात वो इंसान। पैगंबर कहते हैं ये सारा इल्म वजूद जो इंसान के इर्द गिर्द इर्द पेश फैला हुआ है, जिसका एक जुज इंसान भी है, कोई इत्तेफाक या हंगामा नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म बाज़ब्त सल्तनत है। अल्लाह ने इसको बनाया है, वही इसका मालिक है और वही इसका अकेला हाकिम भी है। तमाम क़ुव्वतें जो निज़ाम में इल्म में काम कर रही हैं, इसके ज़ेरे अहकाम में ही, और किसी की मजाल नहीं है कि इसके हुक्म से सरताबी कर सके या इसके अज़ान के बगैर अपने इख्तियार से कोई हरकत कर सके। और हमारे सिस्टम के अंदर किसी की खुद मुख्तारी यानी इंडिपेंडेंट और गैर जिम्मेदारी के लिए कोई जगह नहीं, ना फितरतन हो सकती है। इंसान यहाँ पैदाइशी रियायत है, यानी बर्न सब्जेक्ट है। रियायत होना इसकी मर्जी पर मौकूफ नहीं है, बल्कि ये रियायत ही पैदा हुआ है और रियायत के सिवा कुछ और ना इसका इम्कान में नहीं है, ना ये किसी चीज का मालिक है। अपने मुल्क में तसरुफ करने का ज़ाबिता खुद बनाए। इसका जिस्म, इसकी सारी क़ुव्वतें अल्लाह के मुल्क में और इसके अता है, लिहाजा ये उनको अपने मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करने का हकदार भी नहीं है, बल्कि जिसने ये चीज़ें इसको अता की हैं उसकी मर्जी के मुताबिक उसे उनको इस्तेमाल करना चाहिए। जो अशिया इसके इर्द गिर्द दुनिया में पाई जाती हैं, ज़मीन, जानवर, नबातात, पानी वगैरह, ये सब अल्लाह के मुल्क हैं। इंसान इसका मालिक नहीं है, लिहाजा इंसान को इन पर भी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज़ करने का हक नहीं है, बल्कि उसे उनके साथ उसके कानून के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए जो असली मालिक ने मुकर्रर किया है। रही बात वो है कि खुदा का कानून क्या है, तो पैगंबर कहते हैं जिस जरिए से इल्म के बिना पर हम तुम्हें दुनिया और खुद तुम्हारी ये हकीकत बता रहे हैं, उस जरिए इल्म से हमको खुदा का कानून भी मालूम हुआ है। खुदा ने खुद हमको ये इल्म दिया है कि हम आपको इस बात पर मामूर किया है कि इल्म तो तुम तक पहुंचा दें, लिहाजा तुम हम पर एतमाद करो, हमें अपना बादशाह का नुमाइंदा तस्लीम करो और हमसे इसका कानून लो।
پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ جو تم ظاہر دیکھتے ہو سلطنت، سارا کاروبار ایک نفس کے ساتھ چل رہا ہے، مگر نہ خود سلطان نظر آتا ہے، اس کے کار پرزے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جو تم ایک طرح کی خود مختاری اپنے اندر محسوس کرتے ہو، جس طرح چاہو کام کرو، ورنہ ملکانہ روش بھی اختیار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیائی زندگی چونکہ امتحان کی مہلت ہے، لہٰذا یہاں نہ حساب ہے نہ جزا ہے، یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے لازماً تمہیں وہ کسی عمل نیک کا انعام ہی نہیں ہے، انعام ہی ہو، وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے یا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ درست ہے، بلکہ دراصل وہ محض امتحان کا سامان ہے۔ مال، دولت، اولاد، خدا، حکومت، اسباب زندگی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تم کو امتحان کے غرض سے دی جاتی ہیں تاکہ تم ان کام کر کے دکھاؤ اور اپنی اچھی یا بری قابلیتوں کا اظہار کرو۔ اس طرح جو تکلیف، نقصانات، مصائب وغیرہ آتے ہیں وہ بھی لازماً کسی عمل بد کی سزا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض قانون فطرت کے تحت آپ سے آپ کے ظاہر ہونے والے نتائج ہیں، بعض آزمائش کے ذیل میں آتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے بلکہ دارالامتحان ہے۔ نظریہ اسلام کی تنقید۔ انفرادی زندگی میں یہ نظریہ دوسرے جاہلی نظریہ کے برعکس ایک نہایت ذمہ دارانہ اور نہایت ڈسپلن رویہ پیدا کرتا ہے۔ ہم اس نظر پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے جسم اور اس کی طاقتوں کو اور دنیا اور اس کی کسی چیز کو بھی اپنے ملک سمجھ کر خود مختارانہ استعمال نہ کرے، بلکہ خدا کی ملک سمجھ کر صرف اس کے قانون کی پابندی میں استعمال کرے۔ ہر چیز جو اسے حاصل ہے خدا کی امانت سمجھے اور یہ سمجھتے ہوئے اس میں تصرف کرے کہ مجھے اس امانت کا پورا حساب دینا ہے، اور حساب بھی اس کو دینا ہے جس کے نظر سے میرا کوئی فعل بلکہ کوئی دل میں چھپا ہوا ارادہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور مولانا یہ بھی بتاتے ہیں کہ خود غرضی، نفس پرستی یا قوم پرستی کے بجائے حق پرستی اور بلند ترقی اخلاق مقصد کی راہ پر لگا دینا ہے۔ جو شخص اپنے متعلق یہ رائے رکھتا ہو کہ میں دنیا میں بیکار نہیں آیا ہوں بلکہ خدا نے مجھ کو کام کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور میری زندگی اپنے لیے یا اپنے دوسروں کے متعلق کے لیے نہیں بلکہ اس کام کے لیے ہے جس میں خدا کی رضا ہو، اور میں یوں ہی چھوڑا نہ جاؤں بلکہ مجھ سے پورا حساب لیا جائے گا، میں نے اپنے وقت کا اور اپنی قوتوں کا کتنا اور کس طرح استعمال کیا ہے۔ اب اجتماعی پہلو سے دیکھیں تو سب سے پہلے یہ نظریہ انسانی اجتماعی کی بنیاد بدل دیتا ہے۔ اس نظریہ کے روح سے تمام انسان خدا کی رعایت ہیں، رعایت ہونے کی حیثیت سے سب کے حقوق یکساں، سب کی حیثیت یکساں اور سب کے لیے موقع یکساں ہیں۔ کسی شخص، کسی خاندان یا کسی طبقے یا قوم یا کسی نسل کے لیے دوسرے انسانوں پر کسی قسم کی برتری یا فوقیت ہے نہ امتیازی حقوق، اور قوم، نسل، وطن، رنگ، تعصب کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ جن کی دولت دنیا میں سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی ہے، تمام روئے زمین پر خدا کا حکم ہے، تمام انسان آدم کی اولاد اور خدا کے بندے ہیں، اور فضیلت کے بنیاد یا نسل و نسب، مال دولت یا رنگ کی سرخی پر نہیں بلکہ اخلاق کی پاکیزی اور خدا کے خوف پر ہے۔ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور اصلاح و تقوی پر عمل کرنے والا ہے وہی سب سے افضل ہے۔ اس طرح انسان کے درمیان اجتماعی ربط و تعلق یا فرق امتیاز کی بنا بھی اس نظریے میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ انسانیت کو بے شمار حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ان حصوں کے درمیان قابل عبور دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں، کیونکہ نسل، وطن، قومیت، رنگ وہ چیز نہیں جن کو آدمی تبدیل کر سکتا ہو اگر ایک گروہ میں سے دوسرے گروہ میں جا سکتا ہے۔ برعکس اس کا یہ نظریہ انسان اور انسان کے درمیان اجتماعی و اتفاق کی بنا خدا کی بندگی اور اس کے قانون کی پیروی پر رکھتا ہے۔ جو لوگ مخلوقات کی بندگی چھوڑ کر خدا کی بندگی اختیار کر لیں، وہ خدا کے قانون کو اپنی زندگی کا قانون تسلیم کر لیں، وہ سب ایک جماعت ہیں، اور ایسا نہ کریں وہ دوسری جماعت۔
اس طرح تمام اختلافات کو مٹا کر صرف ایک اختلافات باقی رہ جاتا ہے، وہ ہے اختلافات بھی قابل عبور ہے۔ اجتماعی تعمیر، اس میں اسٹیٹ انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی حکمت پر بنتا ہے۔ حکومت خدا کی ہوتی ہے، قانون خدا کا ہوتا ہے، انسان صرف اس کا ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ یہ چیز اول تو ان ساری خرابیوں کو دور کرتی ہے جو انسان پر، انسان کی حکومت اور انسان کی قانون سازی سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک عظیم و شان فرق جو اس نظر پر اسٹیٹ بننے سے واقع ہو جاتا ہے وہ ہے اسٹیٹ کے پورے نظام میں عبادت اور تقوی کی اسپرٹ پھیل جاتی ہے۔ رائی اور رعایت دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی حکومت میں ہیں اور ہمارا معاملہ براہ راست اس خدا سے ہے جو عالم الغیب اور شہادت ہے۔ ٹیکس لینے والا یہ سمجھ کر ٹیکس دیتا ہے کہ وہ خدا کو ٹیکس دے رہا ہے، اور ٹیکس لینے والا اور اس کی ٹیکس کو خرچ کرنے والے یہ سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ یہ مال خدا کا مال ہے اور ہم امین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ایک سپاہی سے لے کر ایک جج اور نوکر گورنر تک ہر کاربندہ حکومت اپنی ڈیوٹی اس ذہانت کے ساتھ انجام دیتا ہے جس ذہانت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے۔ دونوں کام اس لیے یکساں عبادت ہیں اور دونوں میں ایک ہی تقوی اور خاصیت کی روح درکار ہے۔ سب سے پہلے جو صفات تلاش کی جاتی ہے وہ خوف خدا اور امانت و صدقات کی صفات ہے۔ اس طرح سطح پر وہ لوگ ابھر کر آتے ہیں اور اختیارات ان کے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں، وہ سوسائٹی میں سب سے بہترین اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ تمدن اور معاشرت میں بھی یہ نظریہ تقوی اور طہارت اخلاق کی یہی اسپرٹ پھیلا دیتا ہے۔ اس میں نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی ہوتی ہے۔ ہر ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان خدا کا واسطہ حائل ہوتا ہے اور خدا کا قانون دونوں کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور زیادہ مزید اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ۔ اب دوسرا پروگرام ہے تبادلہ خیال۔ تمام شرکا سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اگر کچھ بات کرنا ہے تو آپ کا ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ جی، میں کان کیجیے ریحانہ اقبال صاحبہ۔ دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، وجودیت کے بارے میں اس کی نظریہ ہے نا، اس کے بارے میں ذرا سمجھائیے۔ یہ جو وحدت الوجود ہما اوست کا نظریہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہما اوست کا مطلب یہ ہے کہ ہما کے معنی تمام، اوست کے معنی غیر حقیقی، غیر اصلی، یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی ہیں، وہ غیر حقیقی ہیں، غیر ذاتی ہیں، غیر اصلی ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے بھئی؟ تو یہ کہ دراصل یہ ایک وجود ہے، اس نے ساری چیزوں کو خود اپنے ظہور کا واسطہ بنایا ہے اور وہی ان سب کے اندر کام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو عقیدہ ہے کہ اشیاء کا، چیزوں کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، خدا کا ایک وجود ہے اور وہی وجود ہے جو مختلف مظاہر میں ظاہر ہوتا ہے، اور انسان خود سمجھتا ہے کہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ہے جو میرے اندر کام کر رہا ہے، گویا جو ہے میں کٹ پتلی ہوں، کوئی مجھے نچا رہا ہے، کوئی میرے اندر ناچ رہا ہے۔ تو اس طرح کا جو تصور ہے وہ کہ تو اس میں انسان اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتا ہے، غیر مکلف سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ذات ہی کر رہی ہے، میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو کچھ میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، بول رہا ہوں، کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میرے سارے حرکات و سکنات جو ہے وہ ایک خدا کا وجود ہے، وہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے سارے اشیاء میں جو بھی چیزیں رونما ہوتی ہے، حرکات و سکنات، وہ اسی وجود کا مظہر ہے۔ تو یہ تصور جو ہے یہ وحدت الوجود کا تصور ہے، جو کہ اسلامی تصور سے بالکل مغایر ہے، خلاف ہے اور گمراہی کا سبب ہے۔ جی، عام طور سے صوفیہ وغیرہ جو ہے اس تصور کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اخیر میں بتاؤں گا اس کے کچھ مظاہر ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جی،
تو یہ سب جو ہے جاہلیانہ تصورات ہیں. تو وحدت الوجود کا نظریہ بھی ایک جاہلی تصور ہے. جی بولیے جاوید صاحب گڑیال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی چونکہ امتحان کی مہلت ہے، جی لہٰذا یہاں نہ حساب ہے نہ جزا. اس کی جی تھوڑی وضاحت تو بہتر ہے مولانا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات کا جو نظام بنایا ہے، یہ نظام جو ہے طبعی قوانین پر ہے. طبعی قوانین یعنی فزیکل قوانین یہاں پر کار فرما ہے. ٹھیک ہے. تو انسان جو کچھ کرتا ہے اچھا یا برا جو ہے اس کی جزا اور سزا دنیا میں انسان کو نہیں ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام جو ہے بنایا ہی نہیں ہے جزا اور سزا کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے. تو اس لیے کبھی انسان کو یہاں پر دنیا میں اس کے کسی نیک عمل کی نہ جزا مل سکتی ہے نہ سزا مل سکتی ہے، الا یہ کہ طبی قوانین کی وجہ سے کچھ چیزیں ہو گئے. اب مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے الیاذ باللہ وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے اور زنا کا عادی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے زنا کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہے، ایک تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس کے لیے حد جاری ہوتی ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا. خیر وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. لیکن یہاں جو ہے اس کی پوری سزا ملنا ناممکن ہے انسان کو. تو اب اس کا طبعی قوانین سے کچھ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر وہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، مثال کے طور ایڈز میں مبتلا ہو گیا، تو طبعی قوانین کی وجہ سے جو اس نے غیر فطری راستہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں جو ہے اس کو وہ ایڈز کی بیماری آ گئی. ٹھیک ہے. تو وہ ایڈز کی بیماری آنا جو ہے وہ اس کی سزا نہیں ہے. قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوگا تو اسے الگ سے سزا ملے گی. تو یہ ایڈز کا میں مبتلا ہونا وہ اس کی سزا نہیں ہے. اسی طریقے سے دنیا میں انسان کو کچھ اچھائی پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کے نیک عمل کی جزا نہیں ہے، جزا تو اللہ تعالیٰ الگ سے دیں گے. تو یہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو ہے طبی قوانین کار فرما ہے، اخلاقی قوانین کے اثرات یہاں پر نہیں ہوتے ہیں. جی جی. اور کوئی اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ سوال ہی نہیں ہے، کوئی تجاویز مشورہ کوئی اضافہ بھی ہو سکتا ہے جو مطالعہ پیش کیا گیا ہے اس میں پر گفتگو کریں. کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، اضافہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ہی عمدہ مثال کے ساتھ مولانا نے کتنے شاندار انداز سے یہ باطل جو جتنے نظریات دنیا میں پائے جاتے ہیں تو ان نظریات کو بے نقاب کیا ہے. کتنے بہترین عقلی دلائل بھی دیے ہیں. اس سلسلے میں انسان کیا دماغ بھی اسے قبول کرتا ہے، اور اس پر اطمینان قلب بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی امر واقعہ یہی ہے. تو اور اس سے حق اور باطل کا فرق بہت ہی نمایاں ہو کر انسان کے سامنے نکھر کر سامنے آتا ہے. جی. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی. یا آپ اس میں بھی میسج بھی کر سکتے ہیں. خواتین وغیرہ پوچھنا چاہیں تو آپ انمیوٹ کر کے کر سکتے ہیں. جی. مولانا 8 بج رہے ہیں. جی تو آپ کا صدارتی تبصرہ سبق اور رہنمائی کا ٹائم ہے اب 25 منٹ جی کا. جی جی ٹھیک ہے. ایک آدھ سوال کوئی ہو سکتا ہے تو آ سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. جی. کیا ہے وہ پڑھیے. کیا وحدت الوجود میں یہ بھی تھا، یہ بھی آتا ہے کہ خالق کا جز ہر ایک چیز میں ہوتا ہے. ہاں ہے ٹھیک ہے. تو وہی وحدت الوجود کا مطلب ہی یہی ہے کہ خالق ہی جو ہے وہ مخلوق میں سرایت کر جاتا ہے، اور کار فرما ذات اسی خالق کی ہے. یہی وحدت الوجود ہے. وہ مخلوق کا جز ہی نہیں ہے بلکہ کل وہی ہے، اور مخلوق جو ہے وہ اس کا مخلوق اس کا جز ہے. خالق کل جو ہے اصل حیثیت اور حقیقت خالق کی ہے، اور مختلف مخلوقات میں جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے. تو مخلوقات گویا اس کا جز ہے. جی یہ معنی اس سے واضح ہوتا ہے. جی
ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم آتے ہیں تبصرے پر اور پھر انشاءاللہ رہنمائی پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. جی رہنا صاحب جلدی بول دیجئے، کوئی بات آپ کہنا چاہتی ہیں تو بول دیجئے. ہینڈ ریز کی ہیں، انمیوٹ کیجئے، انمیوٹ کر کے بولیے. آپ ریحانہ صاحبہ انمیوٹ کیجئے اور بولیے، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. اور عائشہ تسنیم بھی ہینڈ ریز کی ہیں. آپ انمیوٹ کیجئے، آپ کے لیفٹ میں جو ہے کلک کیجئے تو میوٹ آئے گا، دیکھیے اس پر کلک کیجئے تو انمیوٹ ہو جائے گا. جی السلام بولیے. علیکم مولانا. وعلیکم السلام. جی مولانا آپ جو بتائیں دنیا میں سزا اور جزا کا تو یہ نہیں ہے، مگر ہوں. کبھی ہمیں پڑھتے ہیں کہ کوئی مصیبت میں ہے تو وہ اپنے نیکیوں کا واسطہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بولتا ہے کہ یہ مصیبت میں ہوں، اللہ میرے نیکیوں کا واسطہ ہے، مجھے یہ مصیبت سے دور کر. تو وہ کیا ہے؟ جی جی دیکھیے، یہ وہ الگ چیز ہے. یعنی یہ کہ اچھائی پر اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دیتے ہیں. یہ سب چیزیں اس حیثیت سے ٹھیک ہے کہ، لیکن وہ طبعی قوانین جتنا اس کا ساتھ دیتے ہیں اسی حد تک جو ہے وہ انسان کا اس میں انسان کی مدد ہوتی ہے. لیکن وہ جو مدد ہوتی ہے انسان کی، یعنی مثال کے طور پر نیک اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، جیسے وہ غار والوں کا واقعہ ہے، مصیبت میں پھنس گئے تھے، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر، تو وہ مصیبت ٹل گئی. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ ان کے کسی نیک عمل کی پوری جزا نہیں ہے. جزا کا دن اللہ نے الگ رکھا ہے، قیامت کا دن ہے وہ. تو یہاں دنیا میں کچھ جزوی طور پر انسان کو فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. اب اسی طریقے سے کفار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ جو ہے وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کا کچھ صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دے دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے دنیا جو ہے وہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا اور دارالسزا جو ہے وہ آخرت ہے. جی تو اب مثال کے طور پر آپ پچھلی اس میں غالباً کلاس میں آپ تھی کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ انسان کو اس کے برائی کی پوری سزا، گناہ کی پوری سزا مل سکے اور اس کی اچھائی کی کوئی پورا جزا بدلہ مل سکے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے کئی قتل کرتا ہے، اور ایک شخص جو ہے حکومت کے اقتدار کے کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ فتنہ اور فساد کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جان تلف ہوتی ہے، کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ دنیا میں کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو پھانسی ہوگی. اب ایک جان اس کی جائے گی. اب لیکن لاکھوں جانیں جو اس کی وجہ سے ضائع ہوئی ہیں، اس کا بدلہ اسے کیسے لیا جائے گا؟ تو اس لیے دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے کہ جزا اور سزا مکمل ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے. آخرت دار الجزا ہے اور دار العذاب بھی ہے، یعنی مطلب وہاں سزا بھی ہے، جزا اور سزا دونوں چیزیں وہاں پر انسان کو ملیں گی. جی کیا مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا اس لیے یہ گناہ مجھے ہو گیا؟ دیکھیے، تقدیر میں کسی چیز کے لکھ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزادی دی ہے چوز کرنے کی، یعنی اچھا اور برا اختیار کرنے کی، وہ آزادی جو ہے سلب نہیں ہوتی ہے، وہ آزادی نہیں چھینی جاتی ہے. اور انسان جو ہے جو کچھ کرتا ہے اپنی پوری آزادی سے کرتا ہے. اچھا کرتا ہے بھی تو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، برا کرتا بھی ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے. تقدیر میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق کی وجہ سے لکھی ہوئی ہے کہ انسان ایسا ہی کرے گا. سمجھ رہے؟ تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے انسان ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا استعمال کر کے انسان کرتا، اچھا برا کرتا ہے. تو اس لیے گناہ کر کے جو ہے میری تقدیر میں تھا اس لیے میں نے گناہ کر لیا بولے تو وہ غلط استدلال ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے. حادثات وغیرہ کے سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے میری تقدیر میں لکھا تھا، وہ صحیح ہے. جو کچھ چھوٹا بڑا کائنات میں ہوتا ہے اللہ نے لکھ رکھا ہے،
لیکن اس لکھ رکھنے کی وجہ سے انسان کا جو اختیار ہے وہ اختیار جو ہے نہیں چھنتا ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے. جی تو انشاءاللہ تقدیر کی پھر کوئی بحث ہو تو اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو ابھی وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس کی طرف آتے ہیں. چلیے الحمدللہ آج کے اس میں حافظ عتیق اللہ صاحب نے بہت شاندار تلاوت کی اور ترجمہ ماشاءاللہ انہوں نے پیش کیا. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کی تذکیر ہونی تھی. آج سید ممتاز منصوری صاحب حاضر نہیں ہو سکے. اس میں یہ ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة کہ لوگ سونے اور چاندی کی جس طرح سے کانیں ہوتے ہیں اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر اخلاق پیدا کیے ہیں اس حساب سے لوگوں میں بہت ہی بلند اخلاق کے اچھے اخلاق کے مالک اچھے خوبیوں اور خصوصیات کے مالک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو زمانے جاہلیت میں بھی جو اچھے لوگ تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہ بہترین لوگ بنے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت دوسرے صحابہ جو ایمان لائے بے شمار صحابہ ہیں. حضرت سلمان فارسی ہیں اور حضرت عبداللہ بن سلام ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب بہترین قسم کے لوگ تھے جو زمانے جاہلیت میں بھی جو ہے ان کا بہت ہی عمدہ مقام تھا. اخلاق کے اعتبار سے بہترین کردار کے حساب سے اقدار کے حساب سے بہت ہی اونچے درجے پر قائم تھے. تو وہ حدیث میں اس کی تشریح آتی تو اچھی بات ہوتی ہے لیکن وہ نہیں آ سکے. اس کے بعد الحمدللہ حاصل مطالعہ شروع ہوا زندگی کی بنیادی مسائل پر خالص جاہلیت پر. جناب محسن اقبال حسن صاحب نے بہت ماشاءاللہ شاندار گفتگو کی اور بہت اچھی تیاری کے ساتھ نکات وغیرہ کچھ نوٹ کر کے لائے تھے اور 1-2 منٹ انہوں نے زیادہ لیے. 14 منٹ میں اپنی بات ختم کی لیکن سارا اپنے حصے کے متعلقہ انہوں نے حق ادا کیا. تو زندگی کے مختلف رویے یعنی آگ کی مثال سے مولانا نے ثابت کیا ہے کہ کسی چیز کے سلسلے میں بھی انسان جو رائے قائم کرتا ہے اسی پر اس کی زندگی کا رویہ مرتب ہوتا ہے. جو رائے قائم کرتا ہے وہ رائے اگر وہ مشاہدے کی بنیاد پر محسوس مشاہدے کی بنیاد پر ہو یا پھر وہم و گمان اور قیاس کی بنیاد پر ہو یا پھر جان کر علم کی بنیاد پر اگر رائے قائم کرتا ہے تو اسی پر اس کی زندگی کا رویہ مرتب ہوتا ہے. یہ مقدمہ مولانا نے باندھا ہے. اس کے بعد کی پوری گفتگو مولانا کی اسی مقدمے کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے. تو اس میں خالص جاہلیت انہوں نے بنیادی باتیں شروع میں تمہید کے طور پر بتائی ہیں اور پھر اس کے بعد جاہلیت کے سلسلے میں تفصیل سے انہوں نے باتیں بتائی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا حاصل مطالعہ انہوں نے پیش کیا ہے. اخیر میں انہوں نے وآخر الدعوانا کہا. وآخر دعوانا وآخر الدعوانا نہیں کہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے جناب محسن اقبال صاحب. آپ نے اچھا ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ دیے گئے وقت میں آپ نے کوشش کی اپنے حصے کا مطالعہ کا حق ادا کرنے کی. اس کے بعد محترم جناب ڈی عبد الکریم صاحب میسور دوسرا حصہ مطالعے کا جس میں شرک رہبانیت ہما اوست یعنی وحدت الوجود اور اسلام کے بارے میں آپ کو روشنی ڈالنی تھی. تو عبد الکریم صاحب نے شروع میں تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم رہا تو ذرا ہم لوگ یہاں آنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا مائک وغیرہ چیک کر لیں اور ہیڈ فون وغیرہ چیک کر لیں اور ذرا ہمارے بچوں وغیرہ سے تعاون لے کے جو ہے ذرا پریپیئر ہو کر آئیں تاکہ جو ہے وقت اس میں ضائع نہ ہو. تو ٹیکنیکل اس میں ہی 2-3 منٹ آپ کے چلے گئے. پھر اس کے بعد 7:22 کو آپ نے شروع کیا. 20 منٹ ٹوٹل آپ نے لیا. 12 منٹ آپ کے لیے مختص تھے. تقریباً آپ نے 12 منٹ گفتگو جو ہے شرک پر کی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ان ساری چیزوں کو دہرایا جس کا ذکر جناب محسن اقبال صاحب جو آلریڈی کر چکے تھے. اس کے اعادے کی ضرورت نہیں تھی. اگر اس میں وہاں اختصار سے کام لیتے تو آپ متعین جو ہے شرک رہبانیت ہما اوس وحدت الوجود اور اسلام پر کچھ باتیں اور مزید بہتر طور پہ رکھ سکتے تھے. تاہم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی تھوڑا سا آواز کا پرابلم رہا. تاہم باتیں الحمدللہ سنائی دے رہی تھی. بہت دھیمی سنائی دے رہی تھی. آڈینس سے بار بار شکایتیں آ رہی تھی کہ آواز ذرا صاف نہیں ہے. اس طرح کی شکایتیں ہوتی رہی. تاہم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی شرک کی وضاحت کی کہ شرک جو ہے کس طرح سے جو ہے
اس کے شرک اور اس کے خصوصیات اور اس کے اثرات جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، تو اس میں یہ خدا نہیں ہے، کئی خداؤں کا تصور ہوتا ہے، اور پھر یہ تصور کہ کائنات کو کوئی ایک طاقت کنٹرول نہیں کر رہی ہے بلکہ مختلف طاقتیں ہیں، سب مل کر جو ہے اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد جو ہے 12 منٹ اس پر اظہار خیال کیا، اس کے مختلف مظاہر بھی بیان کیے ڈاکٹر صاحب نے، وہ تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بات شرک پر آئی۔ روحانیت کے سلسلے میں پھر آپ نے گفتگو کی، 4 منٹ اس پر آپ نے صرف کیے، اس میں آپ نے بتایا کہ دنیا جو ہے انسان کے لیے دارالعذاب انسان سمجھتا ہے، اور اس سے نجات کے لیے جو ہے وہ دنیا سے بھاگ کر پہلو تہی اختیار کرتا ہے، اس کے وہ دنیا کی خواہشات کو، لذتوں کو اور فطری تقاضوں کو جو ہے وہ ایک زنجیریں سمجھتا ہے، توق سمجھتا ہے، توق و سلاسل سمجھتا ہے۔ اور پھر انسان کی زندگی پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس میں یہ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتا ہے، اجتماعی ذمہ داریوں سے وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، اجتماعیت کو چھوڑ کر وہ انفرادیت اختیار کرتا ہے، اور پھر ایک سلبی رخ پر اس کی پوری زندگی، منفی رخ پر اس کی پوری زندگی، نگیٹیوٹی پر اس کی پوری زندگی بہہ جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک ادھورے تصور کے ساتھ ادھوری زندگی انسان گزارتا ہے، جو خلاف فطرت ہے، فطرت کے بہت سارے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے، تو نتیجے میں فطرت بغاوت کرتی ہے، پھر انسان جن چیزوں سے بھاگا تھا اسی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے لوگ جسم کو خواہ مخواہ جو ہے وہ تکلیفیں اذیتیں دیتے ہیں تاکہ روح جو ہے ہلکی ہو کر اڑ جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو نتیجے میں جو ہے فطرت بغاوت کرتی ہے، تو انسان جو ہے جن گناہوں سے بھاگا تھا، اور بلکہ جن جائز خواہشات سے بھی وہ بھاگا تھا، الٹا جو ہے وہ اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ فطرت سے بغاوت کر کے فطرت کے ساتھ جیت نہیں سکتا ہے، فطرت کے ساتھ اس کی ہار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس وحدت الوجود کا اختصار کے ساتھ وضاحت آپ کر سکے، وقت آپ کے پاس چونکہ کم ہو گیا تھا، تو آپ نے 1-2 منٹ اس پر، اور اسلام پر 2 منٹ آپ نے بات کی، تو خیر کچھ باتیں انشاءاللہ میں اس خلاصے میں ذکر کرتا ہوں۔ آخر میں بہن بی بی عائشہ صدیقہ چتر درگاہ نے ہمارے سامنے انبیاء کا نظریہ کائنات اور انسان اور نظریہ اسلام کی تنقید، اس پر جو ہے انہوں نے باتیں رکھی، مولانا کی ساری عبارتیں انہوں نے پڑھی، اور رعیت کی جگہ انہوں نے رعایت کہا، رعایت نہیں ہے رعیت ہے، وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پوری مخلوقات وہ خدا کی رعیت ہے، خدا کی ملک ہے، خدا کی غلام ہے، خدا کی رعایا ہے، رعایا کہہ سکتے ہیں آپ، خدا کی رعایا ہے، رعیت ہے، رعایا ہے۔ رعایت کے معنی الگ ہو جاتے ہیں، رعایت کے معنی کسی کو کنسیشن دینا، کسی کو چھوڑ دینا، وہ رعایت کہتے ہیں۔ تو ایک تو حاصل مطالعہ وغیرہ پیش کر رہے ہیں، کوئی صدر مذاکرہ ہے تو اس کو مخاطب کرنا چاہیے، محترم صدر مذاکرہ، اس طرح سے آپ نے عمومی خطاب کیا، تو یہ سب آداب کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے مطالعہ کرنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ خود سمجھ لیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد کچھ جو سمجھتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں آپ، پھر اس کو سمجھانے کے لیے کچھ چیزوں کو نوٹ کر لیں، تو اس کے بعد نوٹ اس کی روشنی میں آپ باتوں کو رکھے تو مؤثر انداز سے بات آ سکتی ہے۔ تاہم شاید پہلی مرتبہ آپ کو اتفاق ہوا ہے، آپ نے کوشش کی، اچھی کوشش کی، اور آپ نے 10 منٹ میں اپنی بات رکھی۔ جی جزاک اللہ خیرہ، تمام کی میں ستائش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اور جو ہے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے۔ ہم میں بہت سارے قابل لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے کتابوں کے مترجم ہیں، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب نے جن تحریک اسلامی کے بہت جاندار کتابوں کا، بڑے بڑے کتابوں کا آپ نے ماشاءاللہ ترجمہ کیا ہے، بہت شاندار مترجم ہے۔ میری کتاب بھی جو ہے خوشگوار خاندانی زندگی احکام الہی کہنے میں، اس کا بھی آپ نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب دیکھیے خلاصہ میں مختصر طور پر یہ کر دیتا ہوں، اسلام اور جاہلیت کا، یہ انسان کو دنیا میں جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی معاملہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کی ماہیت اور کیفیت اور اپنے اور اس کے باہمی تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے۔ پھر جو رائے آپ چیزوں کے بارے میں قائم کرتے ہیں اس کے صحیح ہونے پر آپ کے رویے کا صحیح ہونا اور غلط ہونا منحصر ہے۔ خود اس رائے کی غلطی اور صحت کا مدار
اس چیز پر ہوتا ہے کہ آیا آپ نے وہ رائے علم کی بنیاد پر قائم کی ہے یا ظن اور گمان اور قیاس اور وہم پر، یا محض جو ہے محسوس مشاہدے پر، مشاہدہ حسی پر، مشاہدہ حسی یعنی محسوس مشاہدے پر۔ تو آپ مولانا نے آگ کی مثال دی ہے، آگ کو لے لے مثال کے طور پر، ایک بچہ آگ کو دیکھ کر اپنے مشاہدہ حسی سے یہ رائے قائم کرتا ہے کہ ایک بڑا خوبصورت کھلونا ہے، چنانچہ اس رائے کے نتیجے میں اس کا رویہ مرتب ہوتا ہے اور وہ لپکتا ہے اور اس آگ کے اس گولے کو جو ہے وہ پکڑ کر کھلونا سمجھ کر چھونا چاہتا ہے، تو اس کو آگ کا جھٹکا لگتا ہے، آگ کی تپش اس کو محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا شخص جو ہے اسی آگ کو دیکھ کر جو ہے وہم سے یا قیاس سے یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اس کے اندر الوہیت ہے یا وہ الوہیت کا مظہر ہے، تو اس رائے پر اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے آگے سر نیاز خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اسے اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اور تیسرا شخص جو ہے اسی آگ کو دیکھ کر تحقیق کرتا ہے اور جانچ پڑتال کر کے علم و تحقیق کی بنیاد پر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ یہ آگ تو پکانے، جلانے اور تپانے والی چیز ہے، تو لہذا یہ میری خادم ہے اور میں مخدوم ہوں، میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور آگ وہ مجھے فائدہ پہنچاتی ہے۔ چنانچہ اس رائے کی بنیاد پر وہ آگ کو نہ کھلونا بناتا ہے نہ معبود، بلکہ اس سے وہ پکانے، جلانے اور تپانے کی خدمت لیتا ہے۔ تو یہ مولانا نے ایک مثال کے ذریعے ایک مقدمہ باندھا ہے، اور اسی پر اب آگے کی گفتگو کو مولانا نے رکھا ہے۔ زندگی کی بنیادی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا نے بتایا کہ انسان اپنے وجود، اپنے جسم اور اس کی قوتیں، اپنی زندگی، کائنات اور اس میں پھیلی ہوئی چیزیں، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ کے ساتھ کوئی رویہ اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اپنے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے۔ مثلا یہ کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، ذمہ دار ہوں یا غیر ذمہ دار ہوں، خود مختار ہوں یا ماتحت ہوں، ماتحت ہوں تو میں کس کا ماتحت ہوں، جواب دہ ہوں تو کس کے سامنے جواب دہ ہوں، مجھے کچھ اختیارات ملے ہیں تو کیا ہیں اور کتنے ہیں۔ بحیثیت مجموعی وہ دنیا کے ساتھ کوئی رویہ اس وقت تک قائم نہیں کر سکتا، اختیار نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس معاملے میں کسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ نظام کائنات کس قسم کا ہے اور اس میں میری حیثیت کیا ہے۔ تو ان بنیادی مسائل اور سوالات کو حل کرنے کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔ تو مولانا نے تین باتیں بتائی ہیں اس میں۔ نمبر ایک یہ کہ آدمی اپنے حواس پر اعتماد کر کے اور ان امور سے متعلق کوئی رائے قائم کر لے، نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے محسوس مشاہدے کے ساتھ وہ مقیاس کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے۔ نمبر تین یہ کہ پیغمبروں نے حقیقت کا براہ راست علم رکھنے کے دعوے کے ساتھ ان مسائل کا جو حل بیان کیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہ تین ہی شکلیں ممکن ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا نے زندگی کے 4 بلکہ 5 نظریات کا ذکر کیا ہے یہاں پر۔ یہ ایک جو ہے جاہلیت خالصہ ہے، انسان اور کائنات کے متعلق اصولی طور پر جو 4 مابعد الطبعی نظریات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں مزید ایک نظریہ جو ہے وحدت الوجود کا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑے تو 4 نظریات ہیں، اسلام کو ملا کر 5۔ پہلا جو ہے جاہلیت خالصہ ہے، حواس پر اعتماد کر کے جب انسان ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود ظہور ہے، جس کے پیچھے کوئی حکمت، مصلحت اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ہے، اس کا کوئی خدا نہیں ہے۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے، وہ کچھ خواہشیں، کچھ قوتیں اور کچھ آلات رکھتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنی خواہشات کی تکمیل اور حیوانی مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ دنیا پرستوں نے ہر زمانے میں یہی نظریہ اختیار کیا ہے۔ قلیل تعداد کو چھوڑ کر بادشاہوں نے، امیروں نے، درباریوں نے، ارباب حکومت نے، خوشحال لوگوں نے، خدا فراموش لوگوں نے اسی نظریے کو ترجیح دی ہے۔ اس نظریے پر جو سوسائٹی بنتی ہے اس میں ایسے لوگ ابھرتے ہیں جو سب سے زیادہ مکار، عیار، بددیانت، جھوٹے، دغاباز، سنگ دل اور خبیث النفس ہوتے ہیں۔ وہ شتر بے مہار یعنی بغیر لگام کے اونٹ بن کر ہر حساب سے بے خوف ہو کر خلق خدا پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے، مملکت کے باہر اس کا ظہور قوم پرستی، اب دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ، نیشنلزم دیکھ رہے ہیں، قوم پرستی، امپیریلزم دیکھ رہے ہیں، اور ملک گیری کی صورت میں ہوتا ہے۔ میکاویلی کا جو نظریہ ہے، اس کا اصول سیاست ہے، اس کی ساری حکمت عملی پر مبنی یعنی اس کی ساری حکمت عملی اسی پر مبنی ہوتی ہے جو خالص جاہلیت ہے۔ تو اس نقطہ نظر کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اول سے آخر تک خود مختارانہ اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل زندگی میں اختیار کر لیتا ہے۔ وہ ظالم، بددیانت، شریر، مفسد، خود غرض، مادہ پرست اور عند الوقت بن جاتا ہے۔ اس ذہنیت کی سوسائٹی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیاست کی بنیاد انسانی حاکمیت پر قائم ہوگی، یعنی انسان خود جو ہے وہ حاکم بن جائے گا، انسان قانون ساز ہوگا، منفعت پرستی اور مصلحت پرستی پر پالیسیاں بنائی اور بدلی جائیں گی۔ مملکت کی زمام کار سب سے زیادہ طاقتور، چالاک، مکار، عیار، جھوٹے، دغاباز، سنگدل، خبیث النفس لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ تمدن اور معاشرت کا سارا نظام نفس پرستی پر قائم ہوگا۔ آرٹ، لٹریچر، معاشی زندگی، تعلیم و تربیت کے نظام سب پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ شب و روز کی زندگی میں اس نظریے کی بدولت انسان کو افراد کے بے ایمانیوں، حکام کے مظالم، منصفوں کے بے انصافیوں، مالداروں کی خود غرضیوں اور عام لوگوں کی بد اخلاقیوں کا تلخ تجربہ ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر اس سے قوم پرستی، سرمایہ داری، امپیریلزم، جنگ اور فساد اور اقوام کشی، قوموں کو مارنا کے شرارے نکلتے ہیں۔ یہ رویہ جاہلیت کا رویہ ہے، علمی رویہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ مشاہدے کے ساتھ قیاس اور وہم سے کام لے کر ان مسائل سے متعلق کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ تو اس سے تین مختلف رائے قائم ہوتی ہیں۔ تو یہاں مولانا نے شرک، رہبانیت اور وحدت الوجود کا ذکر کیا ہے۔ نمبر ایک شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ ایک کائنات کا سارا نظام کوئی اتفاقی ہنگامہ وجود تو نہیں ہے کوئی ایک اتفاقی ہنگامہ تو نہیں ہے اور نہ بے خدا ہے، مگر اس کا ایک خدا نہیں ہے بلکہ بہت سے خدا ہیں۔ انہی کے ہاتھ میں انسان کی سعادت اور شقاوت، بدبختی اور نیک بختی، کامیابی اور ناکامی، نفع اور نقصان منحصر ہے۔ اس رائے کی بنا پر جو طرز عمل انسان اختیار کرتا ہے اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں شرک کی، یہ مولانا نے کچھ نکات میں بیان کیا، بہت اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر یہ کہ آدمی کی پوری زندگی شرک کا رویہ یعنی شرک کا نظریہ اختیار کرنے کے بعد اوہام کی عامہ جگہ بن جاتی ہے۔ انسان کی پوری زندگی اوہام و خرافات کی عامہ جگہ بن جاتی ہے۔ وہ نامعلوم اندیشوں میں اور نامعلوم خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر دو، اس رائے سے پوجا پاٹ، نظر و نیاز اور دوسری رسموں کا ایک لمبا چوڑا دستور العمل بنتا ہے، جس میں الجھ کر آدمی کی سعی و عمل کا ایک بڑا حصہ بے نتیجہ مشغولیتوں میں صرف ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، جو لوگ اس مشرکانہ وہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بیوقوف بنا کر اپنے جال میں پھانس لینے کا چالاک آدمی کو خوب موقع مل جاتا ہے۔ نمبر چار، یہ نظریہ علوم اور فنون، فلسفہ اور ادب، تمدن اور سیاست کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کر سکتا، اور نہ ان خیالی خداؤں سے انسانوں کو کسی قسم کی ہدایت ہی ملتی ہے۔ اس طرح مشرک سوسائٹی عملاً ان راہوں پر چلتی ہے جن کا ذکر خالص جاہلیت میں ہوا ہے، وہی اخلاق، وہی اعمال، وہی طرز تمدن، وہی سیاست، وہی نظام معیشت، وہی علم و ادب۔ اس لحاظ سے شرک کے رویے اور خالص جاہلیت کے رویے میں کوئی اصولی فرق نہیں ہوتا۔ نمبر دو جو ہے رہبانیت ہے۔ رہبانیت، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے۔ اس سے نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ زندگی کے بکھیڑوں سے قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذتوں اور خواہشات سے کنارہ کشی کی جائے، نفس اور جسم کو مجاہدات اور ریاضیات کے ذریعے اتنی تکلیفیں دی جائے کہ روح پر ان کا تسلط قائم نہ رہ سکے، اور روح ہلکی اور پاک و صاف ہو کر نجات کے بلند مقام پر اڑنے کے قابل بن جائے۔ اس رائے سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے اس کی خصوصیات، نمبر یہ کہ انسان کے تمام رجحانات اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف، تمدن سے وحشت کی طرف پھر جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی زندگی سے منہ موڑ لیتا ہے
اور دنیا کے تمام علائق سے اپنا رشتہ کاٹ لیتا ہے اور ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے۔ نمبر 2، اس طرح کی بدولت نیک لوگ نجات کی فکر میں دنیا کے کاروبار سے ہٹ کر عزلت اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات شریر لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ جاتے ہیں یا شریر لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس سے لوگوں کے اندر سلبی اخلاقیات یعنی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے اور پھر غیر تمدنی انسوشل اور انفرادیت پسندانہ رجحانات انڈیویژلسٹک اور مایوسانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، انسانی فطرت اور راہبانہ نظریے کے بیچ مستقل جنگ رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے کہیں کفارے کا عقیدہ، کفارہ یعنی جیسے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر چڑھ گئے، تو یہ کفارے کا عقیدہ ہے۔ کہیں عشق مجازی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، کہیں ترک دنیا کے پردے میں دنیا پرستی کی جاتی ہے، دنیا سے کٹ کر جاتے ہیں اور پھر جو بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے جا کے کھڑ گئے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا نظریہ جو ہے وہ ہما اوست کا ہے۔ میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ ہما کے معنی تمام، اوست کے معنی غیر حقیقی، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کا اپنا اصل کوئی وجود نہیں ہے، وہ غیر حقیقی ہیں، غیر اصلی ہیں، یعنی تمام کی تمام چیزیں غیر حقیقی، غیر ذاتی ہیں، ان کا مستقل کوئی وجود نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا تصور جو ہے وہ انسان اور کائنات کی تمام چیزیں بجائے خود غیر حقیقی ہیں، ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ دراصل ایک وجود نے ان ساری چیزوں کو خود اپنے ظہور کا واسطہ بنایا ہے اور وہی ان سب کے اندر کام کر رہا ہے۔ اس نظریے کی بنا پر انسان کا رویہ یہ ہے کہ اسے خود اپنے ہونے ہی میں شک ہو جاتا ہے، کجا کہ وہ کام کرے، وہ اپنے آپ کو کٹ پتلی سمجھتا ہے، جسے کوئی نچا رہا ہے اور جس کے اندر کوئی ناچ رہا ہے، وہ اپنے تخیلات کے نشے میں گم ہو جاتا ہے، اس کا نہ کوئی مقصد زندگی ہوتا ہے نہ کوئی راہ عمل۔ اس نظریے کے عملی نتائج وہی ہیں جو راہبانہ نظریے کے ہے۔ تو یہ وحدت الوجود ہوا۔ اب آخر چیز جو ہے ان سب کے مقابلے میں، جاہلی تمام تصورات کے مقابلے میں، اسلام کی بات مولانا نے کی ہے کہ زندگی کے بنیادی مسائل جو ہے، زندگی کے بنیادی مسائل کے متعلق رائے قائم کرنے کی آخری صورت پیغمبروں نے ان مسائل کا جو حل پیش کیا ہے اسے قبول کیا جائے۔ جسے کوئی ناواقف کسی واقف کار سے راستہ معلوم کرتا ہے، کسی کو راستہ معلوم نہیں ہے تو جاننے والے کو پوچھتے ہیں۔ اسی طریقے سے زندگی کا راستہ معلوم کرنے کے لیے جاننے والے وہ انبیاء ہوتے ہیں، تو انبیاء سے پوچھ کر۔ تو اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارا عالم ہست و بود یعنی پوری کائنات ایک بادشاہ کی سلطنت ہے، وہی اس کا مالک، آقا، حاکم، منتظم، مدبر ہے، اس میں اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ انسان اس مملکت میں پیدائشی رعیت ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ مالک الملک کی طرف سے جو ہدایت آئے اس کی پیروی کرے۔ اس ہدایت کے آنے کا ذریعہ وہی ہے، اور جن انسانوں کے پاس وہ آتی ہے وہ نبی ہیں۔ یہ دنیا اور دنیاوی زندگی دارالامتحان ہے، اس لیے یہاں نہ حساب ہے، نہ جزا اور نہ سزا۔ یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ کسی عمل نیک کا انعام نہیں بلکہ امتحان کا سامان ہے۔ اعمال کا اصل حساب اور فیصلہ مہلت کی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہے، یعنی آخرت میں ہوگا، اسی کا نام آخرت ہے۔ کون وہاں کامیاب ہوگا اور کون ناکام، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس نے اس امتحان کے مرحلے کو کیسے گزارا۔ حیات اور کائنات کے اس نظریے پر جو تمدن بنتا ہے اس کا سارا نقشہ دنیا کے دوسرے نقشوں سے بدلا ہوتا ہے۔ طہارت، لباس، خوراک، طرز زندگی، آداب اور اطوار، شخصی کردار، کسب و معاش، صرف دولت، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی رسوم، مجلسی طریقے، انسان اور انسان کے تعلق کی مختلف شکلیں، لین دین کے معاملات، دولت کی تقسیم، مملکت کا انتظام، حکومت کی تشکیل، امیر کی حیثیت، شورا کا طریقہ، سول سروس کی تنظیم، قانون کے اصول، عدالت، پولیس، احتساب، فائنانس، امور نافیہ، تمام پبلک ورک جو بھی ہیں، صنعت و تجارت، خبر رسانی، تعلیمات اور دوسرے تمام محکموں کی پالیسی، فوج کی تربیت و تنظیم، جنگ و صلح، غرض اس کی ہر چیز میں اول سے آخر تک ایک خاص نقطہ نظر، ایک خاص مقصد، ایک خاص اخلاقی رویہ کار فرما ہوتا ہے، ایک خاص اخلاقی رویہ کار فرما ہوتا ہے جس کا براہ راست تعلق خدا واحد کی حاکمیت اور انسان کی محکومیت اور مسئولیت
اور دنیا کے بجائے آخرت کے مقصودیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی تہذیب و تمدن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام پے در پہ بھیجے گئے۔ تو پھر نظریہ اسلام کی تنقید، پیغمبروں نے دنیا اور انسان کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ ایک مکمل نظریہ ہے، وہ سائنٹیفک تھیوری ہے، علمی نظریہ ہے، اور وہ موسٹ پروبیبل یعنی نہایت اغلب نظریہ ہے، اور پھر وہ موسٹ ریزنبل نہایت معقول نظریہ ہے، اور بالکل ایک قابل عمل یعنی پریکٹیکیبل جو ہے نظریہ ہے۔ وہ زندگی کی ایک پوری اسکیم اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ اس نظریے پر بنتی ہے۔ انفرادی زندگی میں یہ نظریہ نہایت ذمہ دارانہ اور نہایت منضبط ڈسپلین رویہ ہوتا ہے، اور انسان کو ذمہ دار، امانت دار، جواب دہ، منضبط اور قابل اعتماد سیرت والا بنا دیتا ہے۔ یہ نظریہ انسانی اجتماع کی بنیاد بدل دیتا ہے۔ اس کی روح سے تمام انسان خدا کی رعیت ہیں، اسی کی رعایا ہیں، سب کے حقوق یکساں ہیں، سب کی حیثیت یکساں ہیں، اور سب کے لیے مواقع یکساں ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فوقیت نہیں ہے سوائے اخلاق کی پاکیزگی اور خدا کے خوف کے۔ جو سب سے متقی اور بااخلاق ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ اس طرح انسان پر انسان کی حاکمیت اور فضیلت کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور وہ تمام خرابیاں دور ہو جاتی ہیں جو بادشاہی، جاگیرداری، نوابی، برہمنیت اور آمریت ڈکٹیٹرشپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی روح سے تمام روئے زمین خدا کا ملک ہے، اور تمام انسان آدم کی اولاد اور خدا کے بندے ہیں۔ تاریخ میں اس نظریے پر ایک اجتماعی نظام اور ایک اسٹیٹ بنا کر دکھایا جا چکا ہے۔ یہ کوئی تھیوریکل بات نہیں ہے، پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک بہترین مثالی اسٹیٹ بنا کر دکھایا، اور خلافت راشدہ بھی اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس سے بہتر اسٹیٹ دنیا نے نہ کبھی دیکھا، اور نہ اس سے بہتر لوگ دنیا نے کبھی دیکھے، لوگوں کو تجربہ ہوا۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ تو بہرحال 4 منٹ زیادہ ہو گئے، میں معذرت خواہ ہوں۔ الحمدللہ بہت مفید رہا آج کا حاصل مطالعہ، تقریباً 235 شرکاء اس میں شریک رہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو علم نافع کا ذریعہ بنائے، اور علم نافع اور عمل صالح کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، مجلس کی دعا پڑھ لیجیے۔ کہاں بھائی شرف الدین صاحب؟ جی مولانا، مجلس کی دعا پر جی ختم کیجیے، مجلس کی دعا پر الحمدللہ۔ اور آگے گزارش ہے کہ جن لوگوں کے بھی انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے گروپ میں بھی، اور آپ سے بھی رابطہ کریں گے، جن کے بھی حصے کا مطالعہ ہوگا ان سے گزارش ہے کہ وہ کل ہی سے بلکہ آج ہی سے تیاری شروع کریں، اور تھوڑا تھوڑا پڑھ کے اچھی طرح سمجھ کے خوب تیاری کے ساتھ آ کر پیش کریں، تاکہ اس سے بہتر فائدہ سب کو ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دعا پڑھ لیجیے مجلس کی۔ جی سبحانک اللہ وبحمدک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔